نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First off, I am so sorry कि last session हमारा Sunday वाला नहीं हो सका. I was out of town और मुझे वापस आते हुए ज़रा सा टाइम ज़्यादा हो गया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि आज हम उस सेशन को कवर अप कर लें. कल हम आज वाला सेशन कर लें, सेशन वीक 7 सेशन 1 कर लें, एंड देन वीक 7 सेशन 2 विल बी एज स्केड्यूल्ड ऑन संडे. ठीक, तो इसके बाद इंशाल्लाह इशू होना चाहिए, हमारा स्केड्यूल एज इट इज़ कंटिन्यू करना चाहिए. राइट, लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट फैमिली डायनामिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. ठीक, कि अब टू पीपल हैव कम टुगेदर, एक फैमिली बन गई है. राइट, अब उसमें किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं और उन इश्यूज को अवॉइड करने के लिए किस तरह से आपको चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी. राइट, व्हाट सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज यू हैव टू सेट इन प्लेस बिटवीन क्लोज फैमिली. राइट, कि आपके पेरेंट्स और आपके स्पाउस के बीच में क्या चीज़ें, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपके सिबलिंग्स, आपके स्पाउस के बीच में क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए. राइट, किन चीज़ों में आपने बीच में एक बैरियर बनना है और किन में योर स्पाउस कैन हैंडल themselves. राइट, तो उसको कुछ हद तक हमने डिस्कस किया था. आज slightly moving away from that topic, we are gonna discuss boundaries, specifically mahram non-mahram boundaries. ठीक, अब I want to ask you guys something. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई why does Islam place so many boundaries और इतनी सारी restrictions क्यों हैं और ये वो. Do you think कि ये जितने हराम relationships होते हैं, जितने जितने लोग जिना करते हैं, do you think they just wake up one day and decide कि यार आज मैं जिना करूँगा? Do you think that's how it happens? Yeah, do you think it's a gradual, slow and gradual process जिसमें बहुत सारा build-up होता है? Guys? No, right? इतनी मतलब you just don't wake up one day and you're like यार आज मैं इतना बड़ा गुनाह करूँगा. It has to be, शैतान बहुत स्मार्टली प्ले करता है इसको. उसको पता है कि अगर वो एक बंदे को ऑल ऑफ असम जाके बोलेगा कि ये कितना बड़ा गुनाह कर लो, तो उसका जितना मर्जी वीक ईमान होगा वो एकदम से पुश बैक करेगा, पीछे हट जाएगा, नहीं 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 ये नहीं कर सकता. राइट, तो शैतान क्या करता है कि आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेके, वन स्टेप एट अ टाइम, वो उस गुनाह की तरफ लेके जाता है. पता नहीं कोई बात नहीं, मतलब किसी से इंस्टाग्राम पे हेलो हाई कर लेने में कोई मसला नहीं है. अच्छा ठीक है, मतलब कभी अपनी गुड मॉर्निंग की टेक्स्ट कर दिए, गुड नाइट की टेक्स्ट कर दिए, उसमें कोई इशू नहीं है. राइट, वैसे ही दोस्ती करने में तो कोई मसला नहीं है. एक दूसरे का हाल है वाल पूछने में और अप टू डेट रहने में तो कोई मसला नहीं है. स्लोली एंड ग्रेजुअली इट टेक्स यू वन स्टेप एट अ टाइम until you're in too deep. एक टाइम फिर ये आता है कि आपका मॉरल कंपस जो होता है वो इतना स्क्यू हो चुका होता है, इतना करप्ट हो चुका होता है कि फिर आपको क्लिक ही नहीं करता कि अच्छा यार अब मैं कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ. राइट, तो दैट्स शैतान्स प्लेबुक. मोस्ट ऑफ दीज आपके हराम रिलेशनशिप्स, दे स्टार्ट फ्रॉम समथिंग स्मॉल. They start from an old friend catching up. They start from uh, a group project, a classmate, वैसे ही किसी को आपने डीएम कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ थे. राइट, दैट फील्स लाइक ऑलमोस्ट नथिंग. क्या कुछ नहीं, मतलब वैसे वैसे यू नो एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम अटैच्ड. इस्लाम क्या करता है कि इस्लाम अंडरस्टैंड्स ह्यूमन नेचर. इस्लाम recognizes के there are differences between same gender relationships, same gender friends, and cross gender friends, right? Or Islam preaches balance between it.
right? Islam does not say कि बिल्कुल there should be zero interaction between men and women, or Islam also does not say कि हाँ ठीक है men and women can be friends and do whatever they want, कोई restrictions नहीं. There's a balanced view, right? और the restrictions जो मर्दों और औरतों के बीच में हैं, they are because Islam recognizes the vast majority and their risks. मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं और आई आई बीन फ्रेंड्स विद दिस गर्ल फॉर सो लॉन्ग सो मेनी ईयर्स और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, नीदर पार्टी फील्स एनी रोमांटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अदर एंड व्हाटएवर. और तो बिल्कुल सही है, तो क्या मसला है, मतलब क्यों इस्लाम इतना वो करता है कि नहीं नहीं लड़के लड़की दोस्त नहीं होने चाहिए और ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए, क्यों इतना प्रॉब्लम क्यों है? फर्स्ट ऑफ, आई वुड चैलेंज द अजम्पशन कि आप कैसे ये कह रहे हैं कि आप दोनों के उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है. हो सकता है आज ना, हो सकता है कल डेवलप हो जाए, हो सकता है आप में ना हो, अगले बंदे में, राइट? तो एक तो दिस प्रेमिस इज अंडर क्वेश्चन. दूसरी बात, अगर ट्रूली ऐसा है भी, तो भी यू आर वन केस आउट ऑफ हंड्रेड्स. आई कैन कोट सो मेनी केसेस, पीपल आई पर्सनली नो, जो कि बहुत मतलब प्लेटोनिक रिलेशनशिप, बहुत प्लेटोनिक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था, एंड देन दे इवेंचुअली वेंट टू फार. तो जब इस्लाम कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स पुट इन प्लेस करता है, तो वो जनरल पब्लिक को देखता है, वो बेनिफिट ऑफ द इंटायर पॉपुलेस को देखता है, ना कि एज केसेस को. जब एक माशरे में, जब हमारे पास कंट्री में जब स्पीड लिमिट लगती है किसी रोड पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं तो डबल द स्पीड लिमिट में अपनी गाड़ी को बहुत सही हैंडल कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करूँगा, मुझ पे अप्लाई नहीं करती स्पीड लिमिट? क्या ऐसा हो सकता है? नो, दैट्स अ वेरी स्टूपिड आर्ग्यूमेंट. आपको कोई पुलिस वाला रोके स्पीड लिमिट से ऊपर जाने पे और आप उसको ये आर्ग्यूमेंट दो, तो वो आपको उतार के वैसे तो सुनाएगा बातें, शायद दो चार लगा भी दे. मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है ना, कि यू कांट मेक लॉ सब्जेक्टिव लाइक दैट. जब रेगुलेशन और जब जनरल पब्लिक के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि जनरली लोगों में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको किस तरह रेगुलेट किया जाएगा, राइट? तो even if you personally can control yourself and keep yourself unattached in a male female friendship, it's still prohibited. क्यों? क्योंकि it's a risk for the general public. शायद आपको कुछ ना हो, आप दोनों प्योरली प्लेटोनिक रहो, लेकिन आपको देख के जो अगला बंदा इस तरह की एक फ्रेंडशिप में आएगा, they will face problems, right? तो पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि इस्लाम अट्रैक्शन को, फीलिंग्स को डिनाई नहीं करता, ना ही उनको विलनाइज करता है. ठीक? किसी से अट्रैक्ट होना किसी की तरफ या किसी को पसंद करना इज़ नॉट प्रॉब्लमैटिक. इस्लामिकली इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको कोई अच्छा लगता है या आपको कोई पसंद है, यू हैव फीलिंग्स टुवर्ड्स समवन, राइट? अट्रैक्शन इज नॉर्मल, डिज़ायर इज नॉर्मल, इट्स नेचुरल. ठीक, ये चीज़ अल्लाह ने रखी है, एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल फीलिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल डिज़ायर. मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि ये जो मर्द और औरत की बीच का देख, मर्द और औरत के एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन है, एक मुंह जोर घोड़े की तरह है. अगर आप ये कहेंगे कि मैं इसको बिल्कुल ही बांध के रख दूंगा और इसको बिल्कुल चलने नहीं दूंगा और बिल्कुल भागने दूंगा, कुछ नहीं करने दूंगा, तो शायद इन द शॉर्ट टर्म तो आप उसको कंस्ट्रेन कर सकें, इन द लॉन्ग टर्म ये तोड़ के निकल जाएगा. और जब ये तोड़ के निकलेगा तो इट विल कॉज मोर डिस्ट्रक्शन, मोर हार्म, राइट? तो इस्लाम इसको एक चैनलाइज्ड वे देता है, जिसमें इट कॉजेज द मतलब
as little harm as possible, or even no harm in most cases, or you get to satisfy that desire, that urge as well. वो है निकाह का, उस पर हम बात कर चुके हैं, राइट? उस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, निकाह के इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यू नीड टू इंश्योर कि ये डिज़ायर, ये फीलिंग, ये अर्ज बाकी हर जगह से सेटिस्फाई ना हो रही। अगर मुझे अपना सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, मेरी जो नीड फॉर कंपेनियनशिप है, वो मुझे किसी दोस्त से पूरी हो रही है, और मेरी नीड फॉर फिजिकल इंटीमेसी किसी और से पूरी हो रही है, तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं शादी करूँगा। मैं क्यों अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लूँगा कि बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, उनके खाने की, उनके पहनने की, उनके रहने की जिम्मेदारी, राइट? तो टू प्रोटेक्ट दैट इंस्टीट्यूट, निकाह के इदारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी ये सारी चीज़ें they've been shut down, कि नहीं, do not be emotionally attached outside, do not be physically attached outside, right? ताकि all of those desires they come and they're fulfilled properly at home, ठीक? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो मैंने बात शुरू में की थी ना, कि इट नेवर हैपेंस कि आप सुबह उठते हो और आप कहते हो कि यार आज मैं जिना करूँगा। It always happens slowly and gradually over a period of time. होता क्या है कि people get emotionally attached, ठीक है? वो एक DM, वो एक स्टोरी का लाइक, उससे क्या होता है कि आपकी ज़रा हेलो हाय चल जाती है। आपकी हेलो हाय चलती है, उससे क्या होता है कि कभी मुझे कोई इशू आता है और कोई नहीं होता मेरे पास बात करने को, तो मैं उधर जाता हूँ, राइट? उधर जाने से मुझे इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा सुकून मिला, तो अब टाइम एंड टाइम अगेन आई विल स्टार्ट गोइंग बैक टू हर, राइट? मैं एक कैजुअल डेली रिलेशनशिप बना लूँगा कि सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट कर दिया, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, डेली अपडेट्स मेरे दिन में, आज ये हुआ, आज मैंने ये किया, खाना खा रहा हूँ तस्वीर लगी मेरी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक इमोशनल अटैचमेंट बन गई, एक इमोशनल इंटीमेसी बन गई। नथिंग फिजिकल, कुछ नहीं हुआ अभी हमारे बीच में, लेकिन माई हार्ट इज अटैच टू दिस पर्सन। अब अगर इवन इफ आई मैरी समवन एल्स, राइट, होगा क्या, दैट पार्ट ऑफ माई हार्ट विल स्टिल वॉन्ट टू गो बैक टू द ओरिजिनल पर्सन, कि यार वो कैसी होगी, उसको बता दो ऐसा चल रहा है, उसको बता दो ये हो रहा है। एक तो देर इज अ पोटेंशियल फॉर जेलसी, दूसरा देर इज अ पोटेंशियल कि मैं अपनी मैरिटल इश्यूज बाहर डिस्कस कर रहा हूँ, तीसरा देर इज एन इशू कि अब क्योंकि मेरी इमोशनल नीड्स वहाँ से पूरी हो रही हैं, तो आई वोंट बी एज इंटाइस्ड या एज इंसेंटिवाइज टू टॉक टू माई स्पाउस। बहुत सारे इश्यूज इस एक प्रॉब्लम से खड़े हो रहे हैं, राइट? Emotionally, now I'm being intimate with this other person and not my spouse, और यही इमोशनल अटैचमेंट जो होती है इवेंचुअली लीड्स टू जिना। इन जितने जिना के केसेस होते हैं ना, इट्स ऑलमोस्ट नेवर के कोई ऐसा बनता, अगेन इन वेरी रेयर केसेस, जो बहुत ही इस तरह के लोग होते हैं ना जो कैजुअल रिलेशन उस तरफ जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, इन द जनरल पब्लिक जहाँ जिना होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि दोस्त थे, फिर डेट करना शुरू कर दिया, फिर इन द एंड इवेंचुअली कुछ इतना एक्सट्रीम भी हो जाता है। नेवर हैपेंस ऑन द फर्स्ट डे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको शैतान क्या गेम प्ले करता है। oops, आई थिंक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरह। तो हम बात कर रहे थे कि इस्लाम जो बाउंड्रीज रखता है, it puts them in place to protect all of those, to
shut down all of those different scenarios or to protect the institute of marriage, right? अब emotionally, how do you understand या how do you gauge कि यार we're going too far? A very basic test कह लो इसको is कि whether you want to keep things private or not, secret or not. अगर तो किसी से again outside the scope of marriage, अगर किसी कैजुअल इस तरह फ्रेंड से या उससे आपको आपका इंस्टिंक्ट ये कह रहा है कि लेट्स कीप दिस सीक्रेट, लेट्स कीप दिस प्राइवेट, पेरेंट्स को बताएंगे तो इश्यूज होंगे, फिर किसी और को पता चलेगा तो इश्यूज होंगे, तो दैट देयर इज अ हाई चांस, आई एम नॉट सेइंग कि इन ऑल केसेस ऑल द टाइम, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक है इस्लामिकली. आपको अगेन हया आ रही है आपको कि यार अगर ये चीज़ पब्लिक में आ गई तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग इन इट. टू सी कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट किधर हो रही है, आई वांट यू टू आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस. हु डू यू वेंट टू, कोई इशू हुआ आपकी ज़िंदगी में, कोई प्रॉब्लम आई, कोई और इंसिडेंट हुआ, हु डू यू गो टू वेंट करने के लिए कि यार आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ. हु डू यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम, यार मैंने ऐसा किया, ऐसा हुआ था, मैंने सही किया गलत किया, राइट. और हु डू यू गिव डेली अपडेट्स टू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आज ये हुआ, आज वो हुआ, बेसिक्स जस्ट नॉर्मल चीज़ें, इसमें कोई ऐसे इवेंट करने वाली बात नहीं हो, पर वैसे जस्ट दिन की अपनी अपडेट्स देना. अगर ये 3 चीज़ें किसी एक शख्स में जमा हो रही हैं एंड दैट पर्सन इज अ नॉन महरम, देयर इज ए 95 to 99% चांस के मसला है. मैं आज सॉरी टू इंटरप्ट बट समबडी वंस सेड कि आप अगर एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तो आप बहुत सारे लोगों के पास जाने से बच गए. व्हाट टू डू विद कॉन्स, ओ सॉरी. बट अगेन ये वैसी वाली बात है कि अगर मैं शराब पी लूंगा तो मैं ड्रग्स करने से बच जाऊंगा. व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग इज दैट. मतलब दोनों चीजें हराम हैं और मतलब इक्वली हराम है, तो एक तो ये वाली अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस रीजनिंग. आई अंडरस्टैंड वेयर यूर कमिंग फ्रॉम. ये लोग इस तरह के सवाल करते हैं, राइट. मुझसे किसी ने एक ऐसा भी सवाल किया था एक दफ़ा कि यार अभी मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो वो हर्ट होगी, तो मैं बस बाकी सारी नेकियां करता रहता हूँ मैं ताकि इसका गुनाह ज़रा कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं सकता, वो हर्ट होगी. व्हाट काइंड रिलेशन, मतलब व्हाट काइंड concept is that? Meeting going well, wanted to confirm something. Then building walls has been very effective emotional precaution, right? Considering our culture, because you never know what other person has image of you. Yes. Again, क्योंकि हम बात in terms of mahram non-mahram relationships कर रहे हैं, तो whenever you're speaking with a non-mahram, keep up walls. ठीक है. the आपको कोई ज़रूरत की बात है करें, उससे कोई मना नहीं कर रहा, राइट. इनफैक्ट मेरी जो इस बिल्ट डिफरेंट के प्रोग्राम के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी है मेरी, द क्लोज पीपल, हमारा एक ग्रुप है, इट्स अ मिक्स्ड ग्रुप, ठीक है. देयर इज 3 बॉयज 3 सिस्टर्स, और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत फ्रीली बात होती है कि भाई ये काम करना है, इस तरह करना है, इस सेशन में ये हुआ था, ये नहीं हुआ था. बट आई नीड, अच्छा, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कि आपका किसी नॉन महरम के साथ रिलेशनशिप
یا جو یہ انگیجمنٹ ہے یہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. آئی وانٹ یو ٹو آسک یور سیلف 3 questions. Is it purposeful? Is it proper? And is it public? ٹھیک. پرپسفل کسی وجہ سے ہو رہی ہے, ایسے نہیں ویسے گپے مارنے کے لیے نہیں ہوتی. پراپر کا مطلب فالتو میں ضرورت سے زیادہ فرینک نہیں ہو رہے, ضرورت سے زیادہ کیجول نہیں ہو رہے, ہنسی مذاق نہیں ہو رہا. نارمل باتیں ہیں, مطلب نارمل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی ایسے ہو جائیں کہ مطلب آپ سے کوئی بات کرنے کے کسی کا دل نہ کرے, ایسا نہ ہو جائے. آپ نارمل طریقے سے بات کریں. ڈونٹ بی اوورلی سافٹ اینڈ اوورلی فلرٹیشس یا اوورلی اس طرح کسی کوئی بھی چیز. بی نارمل, نارمل طریقے سے بات کریں جب تک یوزیج ہو. ٹھیک ہے. آپ نے کانٹینٹ پلان کرنا ہے کسی کام کے لیے, آپ نے کوئی اسائنمنٹ ہے اس پہ کوآرڈینیٹ کرنا ہے, کوئی ایونٹ ہے اس کے لیے پلان کرنا ہے, آپ نے کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جب ضرورت ختم ہو جائے اسٹاپ, جہاں پرپز ختم ہو گیا اسٹاپ. ٹھیک. پھر دوسرا واز پراپر, رائٹ, پراپر کی بات ہو گئی کہ پراپر طریقے سے بات کریں. تیسرا از پبلک. کوشش کریں آپ کی کنورسیشن پرائیویٹ نہ ہو. ڈونٹ اسپیک ان ڈی ایمز ایز مچ ایز پاسبل. یہ کچھ کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے, کچھ کام مطلب جس طرح ونس ان وائل ایسا کچھ ہوتا ہے کہ میں نے سسٹر فاطمہ کو, سسٹر عائشہ کو میں نے کوئی چیز پرائیویٹلی بھیجنی ہے, میں نے کسی کا کانٹیکٹ بھیجنا ہے جو میں گروپ میں شیئر کرنا نہیں چاہ رہا, یہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں, یا کوئی بات اس طرح ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی ایک بندے سے اس طرح ہینڈل کرنا ہے, تو بی ڈی ایم. بٹ ایز مچ ایز پاسبل ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں پبلک رہیں, گروپ میں رہیں. رائٹ. گروپ میں کیا ہوتا ہے, دیر آر ملٹیپل ادر پیپل ایز ویل نا, تو ایک آپ کو ایک سوسائٹل چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے, وہ حیا کا اسپیکٹ رہتا ہے, خلوت نہیں ہوتی. رائٹ. تو اگین these are some points. یہ 3 questions generally work very well across most situations, یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کا انٹریکشن ود نان محرم از اٹ legitimate or not, یا is it potentially problematic or not. Right? اگر یہ 3 questions آپ کے it's public, it's purposeful and it's proper, usually الحمدللہ چیزیں صحیح رہتی ہیں. there is a very little risk of problems. ٹھیک. تو یہ تو بات ہو گئی ایموشنل باؤنڈریز کی اینڈ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمٹک ایشوز. اچھا, ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہمارے یہاں از کزن کلچر. کزنس کو تو ہمارا کلچر نان محرم صحیح سے مانتا بھی نہیں. رائٹ. بفور آئی ایکچولی گو ٹو دیٹ, ہو نوز کہ قرآن میں محرم ریلیشن شپس کی وہ کدھر آتی ہے لسٹ کدھر, ایکسیپٹ فار مائی ایکسیپٹ فار سوبان اینڈ عائشہ ایکچولی. آپ دونوں کے علاوہ ہو نوز کہ قرآن میں ایک لسٹ آف, ایک آیت میں ایک لسٹ آف محرم ریلیشن شپس آتی ہے, وہ کدھر آتی ہے کہ یہ ریلیشن شپس جو ہیں یہ آپ کے محرم ہیں. سورہ نساء, جزاک اللہ خیر. سورہ نساء کی آیا نمبر 23 ہے. I'll actually read that ayah for you. اس میں پیچھے کچھ کانٹیکسٹ چل رہا تھا کہ actually I'll read the previous ayah as well. Ayah 22 of Surah An-Nisa, بسم اللہ الرحمن الرحیم, is وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, کہ تم نکاح نہ کرو ان سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا تھا عورتوں میں سے, سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. تو بیسکلی عربز میں ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی ساری بیویاں بیٹا وراثت میں لے لیتا تھا, ان سے نکاح کر لیتا تھا. تو یہ ایک بہت غلط سا کانسیپٹ ان کے پاس تھا. تو اس سے منع کر دیا گیا. اینڈ دین آیا 23 میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ کس سے شادی نہیں کی جا سکتی, کہا جا رہا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی تم پر, یعنی کہ شادی کے کانٹیکس میں, امہاتکم تمہاری مائیں, وہ بناتکم اور تمہاری بیٹی, وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں, وہ عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں, وہ خالاتکم اور تمہاری خالائیں, وہ بنات الاخ اور تمہارے بھائیوں کی بیٹی, وہ بنات الاخت اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں,
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی کہ رضائی مائیں. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں رضاعت کے رشتے سے. تو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا انہوں نے، اور جس کو دودھ پلایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی کہ تمہاری مدر ان لاز. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ربیبائیں. ربیبہ کہتے ہیں آپ کی بیوی کی بیٹی کو. اور اس کی مزید ذرا سی تفصیل دی جا رہی ہے کہ اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ جنہیں تم نے اپنی گودوں میں بڑا کیا ہے، تمہاری پلی بڑی بچیاں ہیں، اور ان بیویوں سے جن کے ساتھ تمہاری میرج کانزومیٹ ہو گئی، نکاح کانزومیٹ ہو گیا ہے، رائٹ، یو ہیو سلیپٹ ود دم، ان سے بھی وہ بھی حرام ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر نکاح کانزومیٹ نہیں ہوا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر حرام نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنی زانوں سے ہو، یعنی کہ your biological sons, not your adopted sons. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو. تو ایٹ دا سیم ٹائم دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. right؟ تو یہ ایک ڈیٹیلڈ لسٹ، ایک کمپریہنسو لسٹ آ گئی کہ یہ ریلیشن شپس حرام ہیں شادی کے کانٹیکس میں. محرم نکلا حرام سے ہے وہ ریلیشن شپس جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ محرم ہے، رائٹ. اور نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے، رائٹ. آپ کی سالی جو ہوتی ہے، بیوی کی بہن، وہ محرم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس سے تب تک نکاح حرام ہے جب تک آپ نے اس کی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے. اگر فار انسٹنس اس کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے یا آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو یو کین میری سسٹر، اس لیے وہ محرم نہیں ہے. وہ نہ شادی کے بیچ میں محرم ہے نہ شادی کے بعد محرم ہے. محرم صرف وہ ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ آپ فار ایور اینڈ ایور اب آپ کے لیے حرام ہو، رائٹ. تو فار مین، مدرس، ڈاٹرز، سسٹرز، آنٹس، بوتھ، مطلب خالہ بھی پھوپھو بھی، بہن بھائیوں کی بیٹیاں، آپ کی مدر ان لاز، ڈاٹر ان لاز، اور آپ کی اسٹیپ ڈاٹرس، یہ وہ ہیں. اور وہ ڈاٹر ان لا میں آ گیا نا، کیا کہلاتا ہے، بیٹے کی مسز. تو یہ محرم ریلیشن شپس، ان کا آپ سے پردہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی وہ نہیں ہے، ریسٹرکشنز نہیں، رائٹ. تو آپ ان کو ان کے بال دیکھ سکتے ہیں، رائٹ. ان کو آپ سے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے یو کین ٹاک فریلی، ان سے یو کین انٹریکٹ فریلی، اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں ایکسیپٹ فار جو اسٹینڈرڈ آپ کے محرم ریلیشن میں اپلائی کرتی ہیں نا، کہ obviously they can't be fully naked in front of you. اس میں کچھ بیسک سطر تو آپ نے کور کرنا ہی ہے نا. اور اس کے علاوہ یو کین شیک ہینڈز، یو کین ہگ، یو کین آل آف دیٹ، ٹھیک. تو یہ ہیں محرم ریلیشن شپس. نوٹس کہ اس میں کزنز کہیں بھی نہیں آئے. کزنز آر نان محرمز. کزن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور کزنز ایٹ آل ایجز ان کے ساتھ آپ کے انٹریکشنز میں نان محرم کی باؤنڈریز اپلائی کرتی ہیں. کزنز سے آپ لڑکیوں نے حجاب کرنا ہے. کزنز کو لڑکے گھور نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں نیچے کرنی ہے، لوور یو گیز، غض بصر کا جو حکم ہے وہ اپلائی کرتا ہے کزنز، رائٹ. کزنز کے ساتھ فالتو میں بیٹھ کے آپ نے گھنٹوں گھنٹوں گپے نہیں مارنے. کزنز کے ساتھ آپ نے اوورلی فرینک نہیں ہونا، رائٹ. ہمارے پاس بچپن سے یہ کہ نہیں تو بھائی یہ اس سے پردہ کرنے کا، اس سے ہم دوپٹہ لینے کا کیا وجہ ہے، کیوں لینا ہے، یہ تو گھر کا ہی ہے نا. اور پھر بعد میں انہیں کزن سے شادیاں ہو جاتی ہیں.
That's not how it works. ٹھیک ہے، یہ چیزیں غلط ہیں. جو حکم اسلام نے دے دیا، غیر محرم کا جو حکم ہے وہ اتنا ہی کسی غیر مرد پہ اپلائی کرتا ہے جتنا آپ کی کزن پہ اپلائی کرتا ہے. ٹھیک، اتنا ہی کسی غیر عورت پہ اپلائی کرتا ہے جتنا آپ کی کزن پہ اپلائی کرتا ہے. اکراس دا بورڈ دیر آر نو ایکسیپشنز. ٹھیک، except for, and this is a discussion that has more recently become commonplace, کہ cousins میں if the families are sure، ٹھیک، فیملیز کو یہ کنفرم ہے کہ یار انہوں نے آپس ان کی آگے جا کر شادیاں نہیں کرانی، تو پھر ایٹ دیٹ ایج، انفنسی والی ایج میں میک دیم ملک سبلنگس، رضائی بہن بھائی بنا دو. آپ کی جیسے خالہ کے بچوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کو آپ کی خالہ بریسٹ فیڈ کرا دیں، آپ ان کی بچوں کو آپ کی مدر بریسٹ فیڈ کرا دیں، تو ناؤ یور ملک سبلنگس. ٹھیک، اب آپ کے بیچ میں اگین یو آر محرم ٹو ایچ ادر. اب آپ کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی فار ایور اینڈ ایور. اس کو کچھ کر کے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، رائٹ؟ تو دیٹس دیٹ. یہ آپشن ایک ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو بی کلیئر اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ ود دس آپشن. کہ آپ کو بچپن سے بچوں کو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ محرم ایک دوسرے کے، آپ کا رشتہ وہی جو بہن بھائی کا ہے، آپ میں کوئی آپشن نہیں ہے شادی کا بعد. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کلیئر ہونی پڑیں گی. بٹ اور اس کی پھر کچھ کنڈیشنز ہیں رضاعت کی نا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ فک ہو جائے گی پھر کہ کتنی فیلنگز ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اس کی کیا ایج لمٹس ہیں، کیا ریسٹرکشنز ہیں. تو وہ انشاء اللہ سیپریٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر. بٹ دس از این آپشن. ٹھیک ہے، یہ مور ریسنٹلی ذرا ان ڈسکشن آیا ہے لوگوں میں کہ بھائی ہم کزن میرجز تو نہیں کرانا چاہتے فیملی میں، ہمارے یہاں کامن بھی نہیں ہے اتنا، اگین جن فیملیز میں نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ تاکہ دیز گائز کین ہیو اے کلوزر ریلیشن شپ، ان کے بیچ میں ریسٹرکشنز نہ ہو، اس لیے ویل میک دم ملک سبلنگس. ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں، کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، بٹ اگر یہ نہیں ہوا، اف دیر اسٹینڈرڈ کزنس، تو پھر آل آف دوز ریسٹرکشنز اپلائی، آل آف دم. ٹھیک. اچھا، ون آف دا پرابلمز جو مور ریسنٹلی آیا ہے اور اس کو ہم اتنا اس طرح سے کنسیڈر نہیں کرتے، ہمارے یہاں کنونشنلی نان محرم ریلیشن شپس کے لیے کیا ہے کہ جی اکیلے آپ نے فزیکلی نہیں ہونا، آپ نے ہاتھ شاتھ نہیں ملانا ہے، آپ نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اوکے فائن، وہ تو کلچرلی بھی ہمارے یہاں اتنا ایکسیپٹ نہیں ہوتا. بٹ ڈیجیٹلی اس بات کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. خلوہ منع ہے نا، خلوہ از سیکلوژن. سیکلوژن اس کی ایک مرد اور عورت اکیلے ہیں. اب ٹھیک ہے، فزیکلی تو ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم کہیں اکیلے نہ ہوں، کسی کمرے میں اکیلے نہ ہوں. کیا ہم ڈیجیٹلی بھی اس کو اوائڈ کر رہے ہیں؟ یا ڈیجیٹلی جو راتوں کو بیٹھ کے ڈی ایمز ہو رہے ہیں اور گپ لگ رہی ہے، وہ ہے تو مور اور لیس وہی بات نا. ٹھیک ہے، شاید فزیکلی کچھ نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو شاید، لیکن ایموشنلی تو یہ زنا ہی ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، من الزنا مدرک، کہ بنی آدم کے لیے اس کا جو پورشن آف زنا ہے جو اس نے کرنا ہے وہ لکھ دیا گیا، فکسڈ ہے. ذالک لا محالہ، اس سے وہ بچ نہیں سکتا. اس کے حصے کا جس طرح رزق لکھا ہوا ہے، جس طرح باقی ساری تقدیر لکھی ہوئی ہے، زنا بھی لکھا ہوا ہے. فالعینان زناہما النظر، تو آنکھوں کے لیے زنا کیا ہے؟ نظر. اور نظر آئی اس کو پلٹ کے دیکھنا، کو اچھا لگا اس کو دیکھنا، نظر چکانا نہیں. زنا آنکھوں کا زنا. والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا جو ہے وہ ہے کسی چیز کو کان لگا کے سننا.
اس کا مطلب دونوں طرح اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کسی کی آواز آپ کو بہت پسند ہے تو اس کے کوئی فیمیل سنگر ہو کوئی ہوگا اس کو بار بار سننا، یا کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے، لڑکا اس کی آپ کو کہیں سے ریکارڈنگ مل گئی، کچھ مل گیا، وہ آپ سن رہے ہیں بات، یا کسی سے بات چیت کرنا، لمبی لمبی باتیں کرنا کسی سے، کیوں اس کی آواز بڑی پسند ہے یار مجھے. واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا ہے کلام، گفتگو، بات چیت، وہ بات بھی آ گئی کسی سے غیر ضروری، امپراپر، پرائیویٹ کانورسیشن، راتوں کو لمبی لمبی چیٹیں، کالز، ویڈیو کالز، زبان کا زنا ہے. آپ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. والید زناہ البطش، زناح البطش، ہاتھوں کا زنا ہے بطش کہتے ہیں گرپ کو، پکڑنے کو، کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی ہاتھ ملا لینا، کسی کو گلے لگ جانا، ہاتھ کا زنا ہے. والرجل زناح الخطا، پیروں کا زنا ہے چل کے جانا. اور اس کا تفسیر مطلب مزید ڈیٹیل میں یہ آتا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ اس جگہ جہاں آپ نے زنا کرنا ہے یا کسی سے ملنے ڈیٹ پہ جانا، پاؤں کا زنا ہے. والقلب یہوی ویتمنی، دل اس کی خواہش بھی کرتا ہے، اس کو چاہتا بھی ہے، ان ساری چیزوں کو نا، جو بات میں نے اوریجنلی کی تھی نا کہ اسلام ریکگنائزز کہ یہ سارے ڈیزائرز دیز آر نیچرل ارجز، یہ اللہ نے بنائی ہیں انسان. یہ نہ ہوتی تو نوع انسانی کب کی ختم ہو چکی ہوتی. ٹھیک، تو یہ اللہ نے انسان بنائی ہے، لیکن پھر اس کا ایک رائٹ اینڈ رانگ بتایا. وہ اگلی بات آ جاتی ہے وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُ. یہ ساری جو ڈیزائر تھی نا، آپ کا دل کا جو چاہنا تھا، اس کی تصدیق یا تکذیب، اس کو کنفرم یا ڈینائی کرتا ہے آپ کی شرمگاہ. وہ جو ایکچوئل فزیکل ایکٹ آف زنا ہے نا، وہ تو بالکل لاسٹ سٹیج ہے. وہ تو ایک سٹیمپ آف کنفرمیشن یا ریجیکشن ہے اس ساری چیز کا. اس سے پہلے جتنی چیزیں ہوئیں لیگلی ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں کہتے، ہم اس پہ زنا کی حد جاری نہیں کرتے، لیکن مورلی، اسپرچولی، ایموشنلی یہ ساری چیزیں زنا میں آتی ہیں. آپ رات رات بھر کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ جا زنا میں رہا ہے، اب زنا کی طرف جا رہے ہیں. اسلام صرف کسی چیز کو منع نہیں کرتا، اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے صد الذرائع کا، کہ ہم کسی ہارمفل چیز کی طرف جاتے ہوئے جو راستے بھی ہیں ان کو بھی بند کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن میں جہاں بھی زنا کا تذکرہ آتا ہے نا، تو یہ نہیں آتا کہ لا یزنون، کہ زنا نہیں کرنا. قرآن میں یہ آتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا. رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی زنا پہلے دن اٹھ کے نہیں کرتا. یہ سارے اسٹیپس ون بائی ون بائی ون بائی ون آپ کو شیطان یہ پوری جرنی کراتا ہے آپ کو وہاں تک لے جانے کے لیے. تو ویدر اٹس ان پرسن، ویدر کوئی کلاس میٹ ہے یا کوئی اکیڈمی میٹ ہے جس کے ساتھ آپ کی اچھی گپ لگتی ہے، ویدر اٹس سم ون آن سوشل میڈیا جس سے آپ کی چیٹ بہت مزے کی چلتی ہے، ویدر اٹ از اسنیپ چیٹ جس پہ آپ کی اسٹریکس چلتی ہیں، واٹ ایور اٹ از. اگر اگین وہ 3P والے کوشچنز جو تھے نا، پرپز، پرپزفل، پراپر، پبلک، اگر وہ پورے نہیں ہو رہے پھر دیر از اے لائکلی چانس کچھ مسئلہ ہے. رائٹ؟ ٹیکنالوجی نے میڈیم چینج کر دیا ہے، ہیومن نیچر چینج نہیں ہوئی، ہیومن نیچر پھر بھی وہی ہے. رائٹ؟ اور اگین وہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، بٹ جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے جسٹ فرینڈس کا، یہ ہم سے دوست ہیں، ہمارے بیچ میں کچھ نہیں.
just friends. चलें, even if I give you the benefit of the doubt and say कि यार आपके बीच में कुछ नहीं हो, तब भी एक तो there is a risk कि फ्यूचर में कुछ हो जाए. Any party can develop feelings in the future. सही. दूसरी बात ये कि आपको कोई करता हुआ देख के अगला वाला भी इंसाइट होगा, अगले वाले को भी ज़रा सी शेम मिलेगी कि यार वो कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता. आप किसी प्रो ड्राइवर को रोड पे 200 की स्पीड पे चलाते देखें गाड़ी, आपका दिल नहीं करेगा कि यार वो चला सकता तो मैं क्यों नहीं चला सकता. ट्राई तो करनी चाहिए था, चला ही सकते हैं यार. उसके पास हो शायद कंट्रोल, वो शायद कर सके अपनी गाड़ी को 200 में भी कंट्रोल, आप नहीं कर सकते. आपको देख के जो बच्चा चलाएगा ना वो नहीं कर सकेगा. दैट्स द प्रॉब्लम. तो इसलिए इस्लाम पुट्स ऑल दीज बाउंड्रीज इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ऑल पार्टीज. ठीक है, आपके दिल के लिए प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. आपका व्हेन यू गेट इनटू रिलेशनशिप्स, व्हेन यू गेट इनटू दीज काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप, आपका दिल एक जगह अटैच हो जाता है ना, फिर इन एवरी फ्यूचर रिलेशनशिप आपका दिल वो अटैचमेंट ढूंढता है. आपका आपकी कोई बहुत अच्छी फीमेल फ्रेंड या सिस्टर्स के लिए कोई बहुत अच्छा मेल फ्रेंड था आपका, और फिर आपकी बाद में शादी हो जाती है, तो आपका दिल वही अटैचमेंट अब आपके स्पाउस में ढूंढेगा, और वो मिलेगी नहीं क्योंकि दैट सेपरेट पीपल. दैट्स द प्रॉब्लम. आपका हार्ट वो चीज़ ढूंढेगा. आपकी मैरिजेस बाद में ख़राब होंगी, आपकी रेप्यूटेशंस एट रिस्क आ जाती हैं. जब ज़िना होता है तो ऑब्वियसली रेप्यूटेशन ख़राब होती हैं, कम्युनिटीज़ ख़राब होती हैं, आपकी अपनी इमोशनल वेलबींग सफ़र करती है. क्योंकि अगर आप वो सब कुछ छोड़ भी देंगे ना पीछे, वंस यू गेट मैरिड या मेक योर ओन फैमिली, तो अब एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको एक बोले यार एक वो होता था, मेरे को मसला होता था तो मैं उससे बात करता था, करती थी, मुझे कोई इशू होता था तो मैं उसके पास जाती थी, वो मुझे ऐसे से सुन लेता था, ऐसे से कर लेता था. they were a person behind a screen. एक बंदा जिसने 1 or 2 hours a day आपसे बात करनी है, आपको थोड़ा बहुत कंसोल कर देना है, उसके लिए बहुत आसान है. एक बंदा जो 24 घंटे आपके साथ रह रहा है, उससे आपके झगड़े भी होंगे, डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, लड़ाई भी होगी. हर वक्त वो आपके लिए वो परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकेगा, फिर आपका माइंड वापस उतर जाएगा. These are the problems that Islam blocks off with these boundaries. कि महरम नॉन महरम relationships में put your walls up, keep those boundaries in place, because they protect you, they protect the community as a whole, and they protect your future relationships. इसलिए तो I hope I was able to convey this message properly. Any questions? But nowadays, people don't seem to care. I've even seen cases where a man marries his own niece, his sister's daughter, even though, according to Islam, the Quran clearly states that such a marriage is not allowed. What do you think about such cases? Even though it's mentioned in Quran, यार yes, unfortunately, अब ये ऐसे issues आने लगे, और they are a clear sign of moral decline of society. कि मतलब इस्लामिकली अगर आप इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो फिर तो ये तो वो है ही नहीं, ये निकाह ही नहीं होगा. महरम थी ना, महरम के साथ तो निकाह हो मतलब वो काउंट ही नहीं होता, ये जिना हो रहा है जो कुछ हो रहा है. ठीक, अगर ये केस इस्लामिकली कुछ आप देखने की कोशिश कर. बाकी उसके अलावा हमारी सोसाइटी में भी इवन आप कितनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि यार किसी के चचा ने उसको रेप कर दिया, किसी के मामू ने उसके साथ ज्यादती कर दी. यू लाइक व्हाट, मतलब एक with someone else, even though that's still like unimaginably disgusting कि आपने किसी और की बच्ची, किसी और की बहन, किसी और की बेटी के साथ इस तरह की हरकत की. बट अपने घर की बच्ची,
مطلب I don't even understand کہ how that happens. آپ کی اپنی مطلب psychologically how messed up do you have to be کہ آپ اس طرح کی حرکت کرو کہ وہ بچی جو آپ کی گود میں پلی بڑی ہے اسی کے ساتھ. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی مورلی ایتھیکلی اتنی گر چکی ہے, اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ اب تو اسٹینڈرڈز رہ ہی نہیں گئے, تو انسانیت کو تو ختم ہو گئی نا. میں نہیں مانتا کہ یہ چیز علم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی. اپنی بھانجی بھتیجی سے آپ نکاح علم کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے. There has to be something mentally wrong with you. Even I got to know in past many people in Punjab take one woman for other like as security undefined. That's such gross stealing ever. Yeah. اس کو سندھ میں کہتے ہیں مجھے پنجاب کو نہیں پتا, سندھ میں اس کو کہتے ہیں وٹا سٹا, کہ میں تمہاری بہن سے شادی کر دوں تو میری بہن سے شادی کر لو, اس طرح کی کہانی. واٹ, یہ کیا ہوا ہے, کس طرح کی حرکتیں ہوگی. بٹ خیر دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر. بٹ ہاں جہاں تک محرم ریلیشنشپس کی بات ہے, اب انفارچونیٹلی ان دا اسٹیٹ آف دا ورلڈ دیٹ وی لیونگ ان, اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود محرمز از ویل. اٹس ناٹ اسلامکلی ریکوائرڈ, لیکن فار یور اون سیفٹی مے بی ڈونٹ بی اوورلی فرینک ود پیپل یو ڈونٹ کمپلیٹلی ٹرسٹ. ٹھیک ہے, اگر کوئی چچا یا کوئی ماموں یا کوئی فیملی ممبر اس طرح کا ہے جس سے پرابلمٹک لگتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس کے سامنے زیادہ فرینک نہ ہو, زیادہ فری نہ ہو, دوپٹہ اگر سر پہ رکھیں بھی. اگین دیز ایشوز بہت ایسے سولوشنز ہیں دیٹ جس کو اتنے بڑی بات سے فرق نہیں پڑا نا کہ یہ بیٹی اپنے گھر کی تھی, اس کو سچی بات دوپٹے سے بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگین ڈو دا موسٹ یو کین. کوشش کریں کہ اکیلے نہ ہوں ان کے ساتھ, کوشش کریں کہ پبلک میں ہی رہیں, اوائڈ کریں ان کے ساتھ. انفارچونیٹلی انٹل وی فکس سوسائٹی ایز اے ہول, انڈیویجول لیول پہ یہی چھوٹی موٹی ایڈوائس دی جا سکتی ہے ہماری بہنوں کو. بابا said it's because our ancestors during partition were Sikhs and Hindus and couldn't effectively leave their previous religion. Reverts, اچھا. Oh, اچھا ٹھیک ہے, even if they were reverts, I don't understand why this has anything to do with it. Again, I could be missing something, like I don't think being a revert justifies this concept. Khair, any other questions? Can an adopted child become mahram to the adoptive parents and siblings? اگر تو آپ نے 2 سال کی ایج سے پہلے اڈاپٹ کر لیا ہے تو پھر یو کین میک دیم ملک, مطلب یو کین میک دیم ملک سبلنگز, آپ رضاعت سے وہ کر سکتے ہیں. بٹ اف ناٹ تو پھر نہیں, کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں یوزلی واٹ آئی ہیو سین سرٹن پیپل ڈو, جو ذرا سا کیئرفل ہوتے ہیں اس معاملے میں, وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اف دے اڈاپٹ اے بوائے تو وہ لائک وائف کی فیملی سے لے لیتے ہیں, اینڈ اف دے اڈاپٹ اے گرل تو وہ ہسبینڈ کی فیملی سے لے لیتے ہیں, تاکہ ایٹ لیسٹ مطلب جو اڈاپٹیڈ پیرنٹس ہیں ان سے تو محرم رہے نا. اور پھر بچوں سے پھر نہیں, آبویسلی نہیں ہو سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بٹ ہاں, اگر اس طرح کوئی کیس نہیں ہے کہ آپ نے فیملی سے اڈاپٹ نہیں کیا اور آپ نے وہ بھی نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, you aren't milk children یا milk siblings either, تو پھر تو I've heard کہ adopted child is not mahram to the woman and they have no share in property وغیرہ. yes, adopted child again, اگر
وہ ہے لڑکا ہے تو دے آر ناٹ محرم ٹو دا وائف، اینڈ اگر لڑکی ہے تو دے آر ناٹ محرم ٹو دا husband. Or they don't have, Islamically they do not have a share in وراثت. اسلامکلی ان کی وراثت ان کے اپنے پیرنٹ کے اس میں ہوگی، ان کے شیئر ان کے اپنے پیرنٹ کی وراثت میں ہوگا، اڈاپٹیڈ پیرنٹس کو اس میں نہیں ہوگا. یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جس میں پاکستانی لا اور اسلامک لا ڈفر کرتا ہے. شریعت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وراثت میں. پاکستان نے ایک نیا قانون نکال دیا ہے کہ اس میں وہ ہے اڈاپٹیڈ چلڈرن کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا. دس از اسلامکلی پروہیبٹڈ، ایسا نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے، غلط ہے. Do you think it's better to adopt than to contribute to the worldly population? It will benefit more. Uh, Adopt کرنے میں ایشو کوئی نہیں. Adopt کرنا از اے گڈ تھنگ، اسپیشلی کوئی لیس پریولیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہے. ہمارے پاس بہت سارے بچے آرفنیجز میں بہت بری حالات میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو ان سے اڈاپٹ کرنے میں اٹس پریز ورتھی. لیکن ٹو میک دی آرگیومنٹ کہ اپنے مطلب یو شوڈنٹ ہیو چلڈرن آف یور اون، بایولوجیکل چلڈرن آف یور اون، وہ سلائٹلی اگینسٹ اسلامک ٹیچنگ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی پاپولیشن بڑھاؤ، میں قیامت کے دن تمہاری تعداد پہ فخر کروں گا، اپنی امت کی تعداد پہ فخر کروں گا، رائٹ. تو مطلب اٹس ناٹ پروہیبٹیڈ کہ اس مطلب غلط نہیں ہو جائے گی بات اگر آپ بولو کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ہیو چلڈرن، بٹ اٹس ناٹ انکریجڈ. اٹس انکریج کہ اگر اف یو بایولوجیکلی ایبل اور یو نو یو کین ہیو چلڈرن تو ہیو چلڈرن. اف شریعہ اینڈ پاکستانی لا کلیشز تو واٹ ٹو ڈو، کیا کہا جا سکتا ہے. دس از ناٹ دی اونلی پلیس جس میں شریعہ اینڈ پاکستانی لا کلیشز، اور بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں یہ ہے کہ ٹو میک اٹ کہ آپ کے اس میں ہو جائے اسلامکلی بھی، دس از سارٹ آف اب فورسڈ ہو گیا، لیکن ٹو میک اٹ میک سینس آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لیگلی پاکستانی لا جتنا حصہ آپ کے اڈاپٹیڈ چلڈرن کو دیتا ہے، آپ اتنا حصہ ان کو وصیت کر دیں. وصیت کیا ہے کہ آپ کا جو آپ کی جو وراثت ہوتی ہے نا، آپ اس میں سے اپ ٹو 1/3 اپنے کسی کو بھی جو آپ کا وارث نہ ہو، جو آپ کا ڈائریکٹ انہیریٹر نہ ہو، مطلب آپ کے ورثاء تو وہ ہیں نا جن کو اس قرآن نے کہہ دیا کہ ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی اپ ٹو 1/3 آف یور ویلتھ آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو دے دینا. تو آپ پھر یہ کریں کہ یہ اینالائز کروا لیں کہ اسلامکلی کس کو کتنا ملنا چاہیے آپ کے اڈاپٹیڈ چلڈرن میں سے، اور اتنی ان کو وصیت کر دیں، تو تاکہ ان کا حصہ آلریڈی الگ ہو جائے اور پھر باقی ورثاء میں آپ کی باقی ویلتھ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو آف اینی وے ٹو میک پاکستانی لا ان لائن with شریعہ in this case. بٹ اگین یہ طریقہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. دا اینڈ گول شوڈ بی، دا لانگ ٹرم گول اس کہ ہم یہ چیزیں چینج کروائیں، ان چیزوں کو ختم کریں کہ بھائی اسلامکلی یہ نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. یو کانٹ گو آؤٹ آف یور وے اینڈ میک لاز جو اللہ نے نہیں دیے ان این ایفرٹ ٹو میک تھنگز مور فیئر یا مور جسٹ. اگر اڈاپٹیڈ چلڈرن کو وراثت میں حصہ دینا ایک فیئر یا جسٹ یا ایکوالٹی کا تقاضا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے دیتے. اللہ نے نہیں دی، اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں نا. آپ نے دینا ہے، آپ ان کو وصیت میں دے سکتے ہو، سوری ہاں وصیت میں دے سکتے ہو، ان کو وصیت کر دو، ان کو زندہ ہوتے ہوئے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ وارث نہیں ہے، اس کو آپ لیگلی وارث نہیں بنا سکتے، یہ غلط ہے. تو خیر دیٹس سیپریٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے اور پاکستان کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا. Any other questions? اس پہ انشاءاللہ ٹورڈز دی اینڈ نا، ان آئی تھنک ویک 8 یا ویک 9 ہم بات کریں گے کہ ہاؤ مطلب ان دا کانٹیکسٹ آف
the entire country and the entire ummah شریعت کس طرح امپلیمنٹ کی جائے گی, اور اگر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. از اے میل ڈاکٹر کنسیڈرڈ اے محرم ڈیورنگ میڈیکل ایگزامینیشن؟ نہیں. محرم کی بہت اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے نا. محرم ٹیمپرری نہیں ہو سکتا, محرم پرماننٹ ہوتا ہے. ٹھیک, محرم سے آپ کبھی شادی نہیں کر سکتے. تو یو کانٹ جسٹ تھرو اراؤنڈ اے لیبل کہ اچھا یہ بھی محرم ہو, بھی محرم, یہ ٹیمپرری محرم ہو. دے آر الاؤڈ ٹو ٹچ یو اینڈ سی یو if medically required. necessity ہے, سرجری ہونی ہے, کوئی adequately trained یا qualified female doctor available نہیں ہے, ٹھیک ہے, male doctor can see you, they can touch you, they can examine you, all of that. کیونکہ اس کی ایک valid reason ہے, legal necessity ہے, تو اس سینس میں they can do it. لیکن وہ محرم نہیں بن جاتے اس کی وجہ سے, اس کو آپ محرم نہیں کہہ سکتے. اس کو کہتے ہیں اس کانسیپٹ کو بیسکلی کہتے ہیں اسلام میں کہ جہاں نیسیسٹی ہوتی ہے وہاں پہ احکامات وہ ہو جاتے ہیں, فار دا ٹائم بینگ ٹیمپرری لفٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح اگر آپ بھوک سے مر رہے ہو تو آپ حرام کھا سکتے ہو, آپ حرام گوشت, آپ ایون یو کین کنزیوم پگ, پورک. ٹھیک, اگر آپ پیاس سے مر رہے ہو اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ شراب پی سکتے ہو, صرف اتنی جس سے آپ کی ایٹ دا ٹائم, ایٹ دا مومنٹ نیسیسٹی پوری ہو جائے, جان بچانا. ٹھیک, تو سیم کوشچن سیم اپلائز ہیئر, کیونکہ نیسیسٹی ہے تو وہ ریسٹرکشن لفٹ ہو جاتی ہے. دیٹ ڈاکٹر کین سی یو, دے کین ٹچ یو, دے کین ڈو آل دیٹ. ہاں, کوشش کریں کہ آج کل کے دور میں اسپیشلی ان ہاسپٹلس اینڈ اسٹف فیمیل ڈاکٹرز مل جاتی ہیں, تو کوشش کریں کہ فیمیل ڈاکٹرز کی طرف آپٹ کریں, یا مینشن کر دیں کہ اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر, فیمیل نرس اویلیبل ہے تو لیٹ دیم ڈو دس ایز اپوز ٹو میل ڈاکٹرز. بٹ ہاں, اگر پاسبل نہیں ہے, یا اگر وہ اتنی کوالیفائڈ نہیں ہے تو یو کین ہیو اے میل ڈاکٹر ایگزامن. Any other questions before we end the session? تو that was week 6. ٹھیک, انشاءاللہ tomorrow same time we'll do week 7 session 1. اس میں ہم ڈسکس کریں گے افیکٹس آف کمپنی. ہم نے بات کر لی کہ اسلام ریکگنائزز کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں دے افیکٹ یو ایز اے پرسن, دے افیکٹ یور ہارٹ, دے افیکٹ یور فیوچر ریلیشن شپس, دے افیکٹ آل آف دیٹ. یہ تو ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے تھے میرم نان میرم ریلیشن شپس کی نا, بٹ ان جنرل ایوری ہیومن ریلیشن شپ دیٹ یو ہیو افیکٹس یو ان سم وے. تو ان شاء اللہ ویک 7 we're going to talk about friendship, company and influence. کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں, آپ جو کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, آپ کی جنہوں سے دوستی ہوتی ہے, how they affect you, how they affect your life, and how to control that effect, how to make sure کہ آپ کی زندگی میں جو لوگ ہیں they are actually benefiting you and not harming you. تو inshallah we'll discuss that in the following session. If there are no more questions today, I will end the session. نہیں ہے؟ Okay. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.